الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله واعدل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام اکابر احرار مجلس احرار اسلام ملتان کے ذمہ داران، خصوصاً مولانا محمد اکمل صاحب اور بھائی سعید احمد انصاری صاحب، فرحان حقانی صاحب، اور اسی طرح مرکزی ناظم تبلیغ مولانا سید عطاء المنان بخاری. میرے بزرگوں، بھائیو، عزیزو، وقت بہت ہو گیا اور جس موضوع پر مجھے گفتگو کے لیے حکم کیا گیا ہے، میں تھوڑے وقت میں موٹی موٹی سادہ باتیں آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. بس توجہ آپ پوری رکھیے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ نور کی آیت ہے، 18واں پارہ ہے، آیت نمبر 55 ہے. اس کا ترجمہ پہلے سن لے. وعدہ کر لیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں کہ انہیں زمین میں خلافت دے گا، جیسا کہ خلافت دی تھی ان سے پہلے لوگوں کو، اور مضبوط کر دے گا ان کے لیے اس دین کو جسے اس نے پسند کیا ہے ان کے لیے، اور ان کے اس خوف کے بعد اس کو امن کے ساتھ تبدیل کر دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے گا تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں. یہ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اردو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کا وعدہ کیا ہے. اس کا تعلق
حکومت اور خلافت کے ساتھ ہے اس آیت کا. آیت استخلاف اس کو کہتے ہیں. 5 وعدے ہیں، 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا. پہلی بات کہ ایمان والے یعنی مومنین اور نیک اعمال کرنے والے یعنی صالحین، ان کو زمین میں خلافت و حکومت دی جائے گی. دوسرا وعدہ، دین اسلام کو مضبوط بنیادوں پر اللہ قائم کر دے گا اور اسے غالب کیا جائے گا. تیسری بات، مسلمانوں کو دشمنوں کا کوئی خوف نہیں رہے گا. اور چوتھی، اس خلافت و حکومت میں لوگ اللہ ہی کی بندگی کریں گے اور شرک کا نظام ختم ہو جائے گا. اور 5ویں بات یہ فرمائی، جو لوگ اس خلافت کی ناشکری کریں گے وہ فاسق سمجھے جائیں گے یعنی گنہگار سمجھے جائیں گے. اب پہلی بات سمجھ لیں کہ یہ صحابہ کے دور میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو ظاہر بات ہے صحابہ سے ہی کہا جا رہا ہے نا کہ تم میں جو ایمان لائے ہیں اور نیک کام کیے ہیں. بڑی عجیب بات کی ہے. ایک مفسر ہیں عرب الشیخ صابونی، انہوں نے کہا کہ صحابہ نے صرف ایمان لانے پر ہی اکتفا نہیں کیا، صرف ایمان لانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ نیک عمل جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ انہوں نے بھرپور انداز میں نیک اعمال کو بھی انجام دیا. یعنی ایمان اور عمل صالح، اچھے اعمال، یہ لازم و ملزوم ہیں. اور یہ دونوں صفتیں صحابہ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں. ہمیں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ہاں سیدھی بات ہے، صحابہ کے مقابلے میں جو درجہ اور مقام ان صفات کا صحابہ کی جماعت میں ہے وہ بعد میں کسی کے پاس نہیں ہے. ہاں ایمان ہے، ہم نیک کام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، صدقہ بھی کر لیتے ہیں، کسی پریشان حال کی مدد بھی کر دیتے ہیں، کسی مریض کو دوا بھی لے دیتے ہیں، کسی کو ہم پڑھا بھی دیتے ہیں علم سے. یہ سارے اچھے کام ہیں، لیکن ہم ساتھ ساتھ گڑبڑ بھی کرتے رہتے ہیں. صحابہ گڑبڑ نہیں کرتے. سیدھی بات، جو قرآن حضور سے سنا اس کو حضور سے سمجھا اور حضور کے سامنے اس پر عمل کیا. حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ اسی نہج پر کھڑے رہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹے. تو ایمان اور عمل صالح یہ دونوں باتیں صحابہ کے اندر مکمل طور پر موجود تھی، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں مومنین کاملین. تو انہی سے وعدہ ہے، اس لیے کہ جو حکومت مل رہی ہے نا، اس حکومت کو بھی قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ بنایا جانا ہے. تو ان کے اندر یہ صفات اللہ نے رکھی، اللہ نے وعدہ کر لیا. دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام کو مضبوط بنیادوں پر اللہ قائم کر دے گا ان کے ذریعے. تو ایمان لائے ہیں، نیک کام کیے ہیں، تو انہی سے ہی تو دین جو ہے وہ اس کا نفاذ ہوگا. فساق و فجار وہ تو دین نافذ نہیں کریں گے، وہ تو اپنی خواہشات کا تحفظ کریں گے، وہ قرآن کے قوانین کا نفاذ نہیں کریں گے. فساق و فجار تو اپنی خواہشات کا تحفظ کریں گے، اپنے ذہنی جو ان کی خواہشات ہیں اس کے مطابق قوانین بنائیں گے. لیکن ایمان اور عمل صالح کرنے والا جو بھی ہے وہ اللہ کا قانون نافذ کرے گا. تو دین اسلام ان کے ذریعے مضبوط کیا گیا اور اللہ فرماتے ہیں اسے غالب کر دیا جائے گا، یعنی دین کی حاکمیت قائم ہو جائے گی، باقی تمام مذاہب مغلوب ہو جائیں گے. مسلمانوں کو دشمنوں کا کوئی خوف نہیں رہے گا. یعنی مکہ فتح ہونے سے پہلے جو خوف تھا کہ وہ تو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے بیت اللہ شریف، ابو بکر صدیق نے گھر مسجد بنا لی،
حضرت ارقم نے اپنا گھر وقف کیا دار ارقم، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں بھی پڑھاتے اور دین کی دعوت بھی دیتے اور تعلیم کا بھی اہتمام ہوتا، وہیں تربیت ہوتے، وہیں لوگ آ کے اسلام قبول کرتے۔ عمر نے بھی وہیں قبول کیا، عثمان نے بھی رضی اللہ عنہ وہیں آ کے اسلام قبول کیا، ابتدائی لوگ جو ہے۔ تو یہ خوف ختم ہو جائے گا، آزادی مل جائے گی۔ تو اس خلافت اور حکومت میں جب یہ قائم ہو جائے گی تو لوگ اللہ کی بندگی کریں گے، شرک کا نظام ختم ہو جائے گا اور وہ توحید کے جھنڈے لہرائیں گے، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈریں گے، کوئی خوف کسی کا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، باقی سارے خوف ختم ہو جائیں گے اور امن قائم ہو جائے گا۔ امان ہوگی، جان کو، مال کو، عزت و آبرو کو، رعایا کو امان ہوگی، امن ہوگا، ہر طرف سکون ہوگا۔ ان ساری نعمتوں کے ملنے کے بعد جو پھر سرکشی کرے اور ان نعمتوں کی ناشکری کرے تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ پھر گناہگار ہیں۔ ایک بات سمجھ لیں کہ خلافت اسلامیہ، خلیفہ جو بعد میں آتا ہے، خلف جو بعد میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے بلا فصل جو خلیفہ بنے بغیر کسی فاصلے کے، وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک تو خلافت خاصہ ہے جو نبوت ہے، جو نبوت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود چنے بندے اور ان کو نبوت دے دی۔ آدم علیہ السلام کو بھی اپنا خلیفہ ہی بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو یہ کوئی لفظ اتنا کوئی وحشت انگیز اور پریشان کن نہیں ہے۔ تو دوسری ہے خلافت عامہ، خلافت خاصہ نبوت ہے، رسالت ہے، اور وہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ہیں۔ ان کو وحی بھی آتی ہے، الہام بھی ہوتا ہے، ان پر کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں، صحائف بھی ان کو دیے گئے ہیں، ان کی بات ہر پہ آخر ہے، کوئی اس میں تغیر تبدل کوئی نہیں کر سکتا، وہ خود نہیں کر سکتے۔ دوسری ہے خلافت عامہ، جو انبیاء کے خلیفہ ہوں گے۔ تو بنو اسرائیل میں بھی ایسا ہی تھا، ایک نبی فوت ہوتا تھا، اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، اپنی سیاست خود کرتے تھے، یعنی رہنمائی۔ یہ سیاست کا لفظ بھی کوئی وحشت انگیز نہیں ہے، ہمارے کرتوتوں نے اس کو خراب کر دیا۔ ایسا ہی ہے، نماز بڑی اچھی چیز ہے، ہم جس قسم کی نمازیں پڑھ رہے ہیں بیڑا غرق کیا ہوا ہم نے نمازوں کا۔ تو ہمارے اعمال کی بنیاد پر چیزیں گڑبڑ ہو گئی ہیں، چیزیں اپنی کیفیت میں بالکل ٹھیک ہیں اپنے مقام کے اعتبار سے۔ تو انبیاء کے خلفاء بھی آئے، نبی بھی آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری نبی، تم امتوں میں آخری امت۔ اور اسی حدیث میں فرمایا کہ پچھلے نبیوں کے بعد تو نبی بھی آ جاتا تھا، اس کا خلیفہ بھی آ جاتا تھا، لیکن یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور اکثر ہوں گے۔ اسی حدیث میں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، مختصر کر رہا ہوں لمبا کام ہو جائے گا۔ میرے بعد خلفاء ہوں گے، تو خلفاء کا سلسلہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا، کسی نہ کسی کیفیت میں یہ منصب باقی رہے گا۔ تو ایک بات طے ہو گئی کہ خلافت اسلامیہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا عطیہ ہے، اور صرف تبلیغ اور تعلیم سے ہی دین غالب نہیں ہو سکتا، نہ امن قائم ہو سکتا ہے جب تک خلافت قائم نہیں ہوگی۔ آپ صرف
تبلیغ کرتے رہیں، صرف تعلیم دیتے رہیں، تو اس سے حکومت قائم نہیں ہوتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کا مقصد اسلام کی حکومت کے سوا کچھ نہیں۔ تو جب اسلام کی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فک کل نظام، اسلام کے مقابلے میں جتنے بھی نظام ہائے حیات ہیں، زندگی کے جتنے بھی نظام ہیں، ریاست و سیاست، معیشت، اقتصاد، جو کچھ ہے وہ سب کچھ فنا ہو جاتا ہے، پھر اسلام باقی ہوتا ہے، وہی اسی کی حکمرانی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے موضوع الگ ہے، وہ پھر سیاست ہے، پھر رہنمائی ہے، پھر دشمن کی چالوں کو سمجھنا ہے، پھر دین کو غالب کرنا ہے، پھر دین کی حکومت کو قائم کرنا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑنا ہے، اللہ کے حکم کو آگے رکھنا ہے۔ تو اس آیت کے اولین جو مصداق ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہے اس کے بعد بھی، یعنی نبوت بھی خلافت خاصہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خصوصی خلافت ہے، اور پھر نبی کے بعد جو خلفاء ہیں وہ خلافت عامہ ایسی نہیں ہے کہ جیسی مطلب ہے کہ ہم کسی کو خلیفہ بنا دیں، صحابہ ہیں، خلافت صحابہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ خلافت ہے۔ اس آیت کریمہ پر بہت سارے مفسرین نے قرآن اور حدیث اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں کلام کیا ہے۔ اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ اس آیت میں عموم ہے، یعنی یہ قیامت تک چلے گی، اس لیے کہ دو شرطیں ہیں، آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان اور اچھے کام، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں یہ پورے ہو جائیں، جہاں یہ پورے ہو جائیں وہاں خلافت قائم ہو جائے گی، وہاں حکومت قائم ہو جائے گی، اور یہ ہر زمانے میں ہو سکتا ہے، ہر زمانے میں۔ تو بنیادی شرط ایمان اور عمل صالح ہے، اور غلبہ دین جب ہوگا تو خوف ختم ہوگا اور قیام امن جیسی نعمتیں حاصل ہو جائیں گی، اللہ کی بندگی ہوگی، شرک ختم ہو جائے گا ریاست سے، اور ناشکری جو ہے یہ نافرمانی ہے، اس کے نتیجے میں خلافت و حکومت سے محرومی بھی ہو سکتی ہے اور ہوئی، اور یہ تمام نعمتیں بھی چھن سکتی ہیں، خوف واپس آ سکتا ہے، امن ختم ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ یہ ہر دور میں یہ خلافت قائم ہو سکتی ہے۔ اس میں علامہ جو ہے عبداللہ نصفی ہے، اور اسی طرح امام قرطبی ہے، ابن عطیہ ہے، میں ان کی اب وہ تفصیلات نہیں سناتا آپ کو، وقت بہت تھوڑا ہے، محمد العربی ہے، ابن جریر طبری ہے، امام بغوی ہے، انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں، سب نے اس کو کہا کہ یہ اس میں عموم ہے، ہر دور میں کوئی بھی خلیفہ بن سکتا ہے جو ان شرطوں کو پورا کرے اور اللہ کے دین کو نافذ کر دے۔ لیکن اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک خلافت ہے علی منہاج النبوہ، نبوت کے معیار کی خلافت، تو وہ وہی ہے، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، وہ ترتیب ایسے ہی آئی ہے، اور اس ترتیب کو نہ ہم نے قائم کیا، نہ ہم اس کو چھیڑ سکتے ہیں، اس ترتیب کو ہم توڑ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر ان کے بعد سیدنا حسن آئے، اور پھر ان کے بعد سیدنا معاویہ آئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ تو اس آیت میں پوری امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، بالخصوص صحابہ کرام سے جو آیت کے اولین مخاطب ہیں۔ اب ان کو اس وعدے سے بعض لوگوں کو خارج کر دینا کہ وہ اس آیت کے مصداق نہیں ہیں،
تو بھئی یہ اچھی بات نہیں ہے، بہت بری بات ہے، بہت گندی بات ہے، بہت گھٹیا بات ہے۔ یہ ہمیں اختیار نہیں ہے بھائی کہ ہم کسی کو نکال دیں۔ اس میں سارے صحابہ آ گئے، اور اس کی مثال میں آگے دوں گا۔ تو آیت کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان تک محدود کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اس پر بھی مفسرین نے کلام کیا ہے، محدثین نے کلام کیا ہے، لمبی بات ہے۔ بعض حضرات آیت استخلاف کے اندر جو لفظ ہے نا منکم، اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس سے عام امت مراد ہوتی تو یہ لفظ منکم زائد اور بے فائدہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام زائد اور بے فائدہ لفظوں سے پاک ہے، لہذا اس سے مراد وہی 4 حضرات ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ عقلی باتیں ہیں، اس قسم کے گھوڑے دوڑا کر لوگوں کی عقلوں سے کھیلنا، ان کو پریشان کرنا، صحابہ کے بارے میں ان کے دل کے اندر غل پیدا کر دینا اور تنقید کا دروازہ کھول دینا انتہائی غلط بات ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ نزول آیت کے وقت یہی لوگ موجود تھے، تو یہ ان حضرات کا ذاتی خیال ہے، اس پر امت کا اتفاق نہیں ہے، کیونکہ آیت بھی اس کی تائید نہیں کرتی، جیسا کہ قدیم مفسرین کا میں نے حوالہ دیا، وہ اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ کے مخالفین جو ہیں، جو بعض کو ان آیات کا مصداق نہیں بننے دینا چاہتے، بھئی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ صحابہ کو آپ سائیڈ پر سائیڈ لائن کر رہے ہیں، بری بات ہے، اپنی آخرت خراب کرنے والی بات ہے۔ دوسری آیت ہے سورہ فتح میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرة واجرا عظیما۔ وعدہ کیا اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے اچھے کام۔ کیا وعدہ کیا؟ معافی کا اور بڑے ثواب کا۔ تو ان کے نزدیک اس آیت میں منہم کی بنا پر جملہ صحابہ وعدہ الہی میں شامل نہیں ہے۔ بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہیں حدیث میں دکھا دو نا۔ یہ جو بعض ہیں، بعض کہہ دیتے ہیں، ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا اگر مصداق صحابہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ بعض مفسرین بھی ہیں جنہوں نے منہم کے باوجود سارے صحابہ کو اس آیت کا مصداق قرار دیا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ایسے ہی تھے، بات ہی ختم کر دی انہوں نے کہا کہ بعض بزرگوں نے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس آیت کے تحت اس آیت کو خلفائے اربع حضرت علی تک اس کو تقسیم کیا ہے، مگر یہ صحیح بات نہیں ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی فرما رہے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ آیت تمام صحابہ کی مجموعی مدح و منقبت پر مشتمل ہے، خصوصاً بیعت رضوان کے اصحاب جن کا ذکر آغاز اس صورت کے آغاز میں برابر چلا آ رہا ہے۔ تو کیا صحابہ کا ایمان اور ان کا نیک عمل جو ہے یہ ثابت نہیں ہوتا؟ سوچنے کی بات یہ ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان وصول کیا صحابی اسی کو کہتے ہیں نا۔ تو ایمان قبول کرنے کے بعد پھر وہ کیا کرتا رہا؟ گناہ کرتا رہا۔ وہ ہماری طرح کا آدمی تھا۔ اللہ کے بندو، صحابہ تو اپنے گناہوں اور غلطیوں کو بھی آ کے حضور کے سامنے بیان کر دیتے تھے کہ میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنا ہو گیا، آ کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا یا رسول اللہ برباد ہو گیا، مجھ پر حد جاری کر۔
ان کو یقین تھا کہ ہماری باتیں، ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں. ہم اگر چھپائیں گے، حضور کے سامنے جھوٹ بولیں گے تب بھی پکڑے جائیں گے، چھپائیں گے تب بھی پکڑے جائیں گے. اس لیے وہ اپنا حال حضور کے سامنے پیش کر دیتے تھے. آج تصوف کی لائن میں آ جائے نا کہ جی میں فلاں حضرت کا مرید ہوں، تو حضرت کے پاس جا کے نا کہتے ہیں حضرت کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے الگ، میں اپنا کوئی حال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ میری واردات ہے، یہ میری کیفیت ہے، یہ ایسے مجھے خواب آتے ہیں، میں پتہ نہیں کیا کچھ سوچتا رہتا ہوں، ایسے خیالات آتے ہیں، میرا کوئی حل کریں، مجھے کچھ سمجھائیں، میرے لیے کوئی دعا کریں، کوئی توجہ کریں. تو یہ حضرت صاحب تو پوری توجہ دے دیتے ہیں مرید پہ. حضور نے صحابہ پہ کوئی توجہ نہیں دی. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ 4 فرائض کی پریکٹس ساری صحابہ پر ہوئی ہے. تو کسی کو باہر نہ نکالو، یہ اختیار آپ کو نہیں دیا گیا. جب اللہ نے نہیں نکالا تو ہم کون ہوتے ہیں نکالنے والے؟ حضور نے نہیں نکالا تو ہم کون ہوتے ہیں نکالنے والے؟ تو وہ ایک ہی ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد الرسول اللہ والذین معہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں. تو معاویہ کب جدا ہوئے حضور سے؟ صحابہ کب جدا ہوئے حضور سے؟ وہ تو تڑپتے تھے، حضور نظر نہیں آتے تھے، ان کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی تھی. ان کو کوئی جچتا ہی نہیں تھا کوئی آدمی ان کو. حضور کی محبت میں ہر وقت وہ تڑپتے تھے. خیر، تو صحابہ کا ایمان اور ان کا عمل صالح یہ ثابت ہے قرآن سے بھی حدیث سے بھی. تو اس کو غیر ثابت مت کریں. یعنی یہ کہیں کہ یہ جب آیت نازل ہوئی نا تو پھر وہ کہتے ہیں جی ان کا ایمان اور ان کا نیک کام بھی ثابت کرنا پڑے گا حضرت معاویہ کا، تب ان کو خلیفہ راشد مانیں گے. وہ جو حدیث ہے نا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختلف صحابہ کو اس طرح مخاطب کیا. جب کسی سے محبت کا اظہار بے پناہ ہوتا تھا تو ایسے ہی فرماتے تھے. تو وہ یہی تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے ساتھ ہو، ہم ایک ہیں آپس میں، بڑا تعلق ہے ہمارا. یا کسی بات کو بہت زیادہ اہمیت دینی ہوتی تھی کسی کی بات کی، تو اس کو بھی ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت معاویہ کو فرمایا یا معاویہ تو انت منی وانا منک. اور یہ بھی ساتھ فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے. قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ ہم ایسے ملیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. حضرت معاویہ کو فرما رہے ہیں ہم قیامت کو جنت کے دروازے پر ایسے ملیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وہو رداء من الایمان. معاویہ قیامت کے دن ایسے آئیں گے، ان پر نور ایمان کی چادر ہوگی. تو یہ عام آدمی نہیں ہے، عام آدمی نہیں ہے، بڑا اہم آدمی ہے. خیر آگے چلتے ہیں. بعض حضرات نے ایک اصطلاح جو ہے وہ خود گھڑ لی، خلافت راشدہ موعودہ. وہ خلافت، ہدایت والی خلافت جس کا وعدہ کیا گیا اس آیت میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، موعودہ اس کو بنا دیا. یہ اصطلاح 2 آدمیوں نے استعمال کی ہے. اپنے والے کا میں نام نہیں لیتا، دوسرا مرزا غلام قادیانی ہے. اس نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے.
معودہ کی. یہ ہماری گھڑی ہوئی ہے، نہ قرآن نے اس اصطلاح کو بیان کیا ہے نہ حدیث میں. ہم نے اس میں سے مفہوم نکال کے یہ اصطلاح وضع کر لی. تو اگر مفہوم ہی نکالنا ہے تو پھر غلام احمد پرویز کہتا ہے کہ نہ قرآن کا ترجمہ ہو سکتا ہے نہ حدیث کا ترجمہ ہو سکتا ہے، مفہوم بیان ہو سکتا ہے. تو مفہوم جب بیان کیا جاتا ہے تو پھر اس میں جو مرضی کر دو. اور وہ ہوا، وہ پلمبر بھی یہی کچھ کر رہا ہے، وہ ترجمے میں مفہوم بیان کر رہا ہے، اور منکرین حدیث بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. اور وہ ملحدین کی قسم، وہ گروہ ملحدین کا جو خدا کو مانتا تو ہے لیکن خدا کے حکم کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے، اس کو بیان اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق مطالب اور معانی اس میں ڈال دیتے ہیں. وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى. اس کا مطلب جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو. تو یہ مدینہ کے یہودیوں کے بارے میں تھے، ہمیشہ کے لیے یہ حکم نہیں ہے. پھر مان لو گے تو کر لو دوستی، کیوں لڑ رہے ہو اسرائیل سے؟ کر لو نا. ایسے تم نے ہزاروں آدمی مروا دیے، 1.5 لاکھ سے اوپر بندہ مروا لیا تم نے، کر لو دوستی ان سے. تو یہ ہمیشہ کے لیے قرآن کے حکم، ہمیشہ کے لیے حدیث کا حکم، ہمیشہ کے لیے سنت، ہمیشہ کے لیے قیامت تک یہ حجتیں رہیں گی تو دین ہے. اور صحابہ کا احترام اور ان کے اعمال کو دین کے اندر حجت سمجھنا، یہ بھی قیامت تک ہے. یعنی صحابہ کے اعمال جو ہے نا، یہ اجماع امت میں آتے ہیں. اصل اجماع امت وہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کو اکٹھا کر لیا ہم نے، اگر تو یہ اجماع امت ہو گیا. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. یہاں مسجد میں سارے اکٹھے ہو گئے، اجماع امت ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اجماع امت صحابہ کا جمع ہونا ہے، صحابہ کا کسی رائے پر قائم ہونا ہے، اس کو اجماع امت کہتے ہیں. وہ قرآن اور حدیث اور سنت کی روشنی میں صحابہ کھڑے ہوتے ہیں، خواہشات پر کھڑے نہیں ہوتے. اللہ اکبر. تو یہ اصطلاح اسی لیے گھڑی گئی کہ کسی طریقے سے حضرت معاویہ کو خلافت راشدہ سے نکال کے باہر پھینک دیا جائے. بعض لوگوں نے لکھا کہ خلافت راشدہ تو بہت اونچی چیز ہے، وہ تو عام خلیفہ بھی نہیں تھا. مطلب ہے کہ یہاں جیسے ہمارے کشتیاں کروانے والے خلیفے ہوتے تھے نا، ہمارا اپنا ایک بزرگ تھا یہاں، خلیفہ محمد یعقوب، جو کشتیاں کرواتے تھے نا ان کو خلیفہ کہتے تھے اصطلاح میں. تو حضرت معاویہ کو وہ بھی نہیں سمجھے گا. یا ملتان میں یوتھ سینٹر میں کشتیاں ہوتی تھی ہر جمعے کو، اور جمعرات کو پہلوان جو ہے وہ تانگوں میں بیٹھ کے سارے شہر میں وہ چکر لگاتے تھے، جلوس نکلتا تھا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ کشتی دیکھنے آئیں، اور خلیفہ صاحب جو ہیں وہ اس کا اہتمام کرتے تھے. تو ایک خلافت یہ بھی ہے. پھر فرمائیں تو بھائی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت راشدہ سے باہر نکالنا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اور کہتے یہی ہیں کہ ان میں پہلے ایمان اور عمل صالح ثابت کرنا پڑے گا. بعض لوگوں نے یہ لکھ دیا، پتہ نہیں اللہ کے ہاں ان کا کیا حشر ہوا ہوگا. چلے گئے دنیا سے. میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں چونکہ یہ نظریات ہیں، یہ تحریروں میں آ گئے ہیں، اس کو ہمارے مذہبی لوگ پڑھ رہے ہیں، ہمارے طلباء پڑھ رہے ہیں، نوجوان پڑھ رہے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پر چیزیں آئی ہوئی ہیں، اپلوڈ ہو گئی ہیں کتابیں. یہ سب چیزیں خرافات موجود ہیں. تو اپنے ایمان کو بچانا اور صحابہ کی محبت کو بچانا ہم پر فرض ہے، بالکل فرائض میں ہے. باخبر کرنا اور ایمان کو بچانا. اور جب ہم ان کو زمرہ خلفائے راشدین سے نکال دیتے ہیں تو پھر ان کو لازماً ہم کہتے ہیں کہ وہ اجتہاد میں خطا پر تھے، مخطی تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور بڑا اللہ پاک نے ان کو علم عطا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے شامل حال تھی.
تو ان کے سامنے حضرت معاویہ کے کسی عمل کی بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ مجتہد ہے. دو باتیں ہیں، ایک تو یہ صحابی ہے، وہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہوگی یا ایسا ان کو کرتے دیکھا ہوگا تو اس نے یہ عمل کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مجتہد ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ فقیہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. میں نہیں کہہ رہا. تو انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں جو رائے آراء قائم کی ہیں وہی صحیح ہے. ہم جو آراء قائم کر رہے ہیں ہم تاریخ کو پڑھ کے کر رہے ہیں، وہ ان کے عمل اور ان کی گفتگو، قول اور عمل کو دیکھ کے اور ان کی نسبت کو دیکھ کے رائے قائم کر رہے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ان کو خطا کار بنا دیا. اب اس پر بھی مختلف لوگوں کا کلام ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکات، ان کے والد ماجد بہت بڑے فقیہ تھے. اللہ اکبر. حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری کے جید شاگردوں میں سے تھے. اللہ نے بڑا کام لیا ان سے، قرآن حدیث سنت، اس پر بڑا مضبوط انہوں نے کام کیا، اور فتنہ قادیانیت کے خلاف بڑا کام کیا. ختم نبوت کامل کتاب لکھی جس میں آیات اور احادیث ختم نبوت پر جمع کر دی، اور اس پر تفصیل سے انہوں نے کلام بھی کیا. ہم جیسے نالائق طالب علموں کے لیے وہ مستقل ہدایت کا اور حصول علم کا بہترین ذریعہ ہے. تو انہوں نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس آیت کے تحت وہ چلتے چلتے لکھتے ہیں کہ مسئلہ ایسے ہی ہے. حدیث میں آیا کہ اجتہاد کرنا، دیکھیں ہر آدمی اجتہاد بھی نہیں کر سکتا نا، پھر تو دین مذاق بن جائے گا. تو مجتہد کے لیے بھی شرائط ہیں. قرآن جانتا ہو، تفسیر جانتا ہو، حدیث جانتا ہو، لغت جانتا ہو، پھر بنیادی باتیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ایسے ہی آیا کہ جس کا اجتہاد نتائج کے اعتبار سے غلط ثابت ہو جائے اس کو ایک ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اجتہاد حجت کی بنیاد پر کیا، اس کی نیت کے اندر کوئی فتور اور گڑبڑ نہیں تھی، نیت اس کی بالکل ٹھیک تھی. اور جس کا صحیح ثابت ہو جائے اس کو دوہرا ثواب ملے گا. حدیث میں ایسے ہی آیا. فرمایا کہ ہمارے استاد حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا کہ کون خطا پر تھا اور کون صواب پر تھا. یہ سواد والا ہے، صواب یعنی صحیح راستے پر تھا. کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا خطا پر تھا، یہ تو راز قیامت کے دن بھی نہیں کھلے گا. اس لیے کہ جو خطا پر تھا وہ ایک ثواب لے کے فارغ ہو گیا، اور جو ثواب پر تھا وہ دو ثواب لے کے فارغ ہو گیا. وہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. دونوں ثواب لے کے فارغ ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، ان کو مل گیا اجر. تو اس کا فیصلہ ہم تو نہیں کر سکتے. اور ایک جملہ انہوں نے یہ لکھا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کسی کی طرف خطا کو کاملاً منسوب کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ثواب کا احتمال موجود ہے، اور کسی کی طرف کاملاً ثواب کو منسوب کرنا بھی درست نہیں ہے کہ خطا کا احتمال موجود ہے. میں نہیں کہہ رہا، مفتی محمد شفیع صاحب فرما رہے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس مقام کا آدمی نہیں ہے، وہ کتنا ہی نیک ہو کیوں نہ ہو جائے. کہتے ہیں نا جی پیدائشی ولی ہے. پیدائشی تو ولی ہوتا ہے، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، اس وقت تو معصوم ہی ہوتا ہے، وہ تو ولی ہوتا ہے. وہ تو بلوغت کے بعد پتہ چلے گا نا کہ حضرت صاحب کیا ہے، اس کے بعد پتہ چلے گا حضرت صاحب کس مقام پر فائد ہے. تو کتنا ہی نیک کیوں نہ کو ہو جائے لیکن صحابہ کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا. ان سے غلطیاں ہوئیں
ان غلطیوں پر قرآن کی آیات نازل ہوئی، ان غلطیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زجر و توبیخ کی، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی، پڑھیں نا، احادیث میں موجود ہے۔ اور انہوں نے استغفار کیا، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، معاملے ختم ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ سے راضی۔ تو صحابہ تکمیل دین کا ذریعہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے ان کو میری نصرت کے لیے چنا، اور دین کی ساری پریکٹس ان پر ہوئی ہے۔ گناہ ہوا تو سزا بھی انہیں کو ملی، نیکی ہوئی تو اس کا بدلہ بھی ان کو اچھا ملا، اور جب توبہ کامل کر لی انہوں نے، پکی توبہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ 450 آیتیں ہیں قرآن میں، تو حضرت معاویہ ان آیتوں سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی باہر نہیں ہے، کوئی صحابی ان آیات سے باہر نہیں ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ نے نام لے لے کے کسی کو مطلب ہے مخاطب کیا ہے، اور نہ نام لے کے کسی کو باہر نکالا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا ہے نام لے لے کے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ٹھیک ہے نا، زید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ معاویہ کو بھی کہا تو بھی جنت میں۔ ایک تو عشرہ مبشرہ ہیں، اس کے علاوہ بھی صحابہ ہیں جن کو حضور فرماتے رہے کہ تو جنت میں، تجھے حضور اس کو جنت میں بھیج رہے ہیں، آپ اس کو جناب مجرمین میں کھڑا کر رہے ہیں۔ دیکھیں رشد یہ ہر صحابی میں موجود ہے اپنے اپنے درجے میں، رشد ہر صحابی میں موجود ہے، ہدایت ہر صحابی میں موجود ہے، لیکن اپنے اپنے، جو رشد ابو بکر میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے، جو عمر میں ہے وہ عثمان میں وہ درجہ نہیں ہے، جو عثمان میں ہے وہ علی اس درجے پر نہیں ہے، جو علی میں ہے تو اس کے بعد کوئی بھی اس درجے پر نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت عمر کو کسی نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، انہوں نے کہا خبردار مجھے حضور کا خلیفہ کہا، نہیں ہوں میں ان کے خلیفہ صرف ابو بکر تھے، میں نہیں ہوں، میں ابو بکر کے بعد آیا ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی درجہ بندیاں کرنے لگ جائیں۔ قرآن کریم میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے خود درجہ بندی کر دی، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں لگائی، ہم جو بعض مولوی اس ڈیوٹی پر بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے سمجھ لیا کہ جس طرح اپنے چچا، ماموں، خالو، پھوپھا، ان کی درجہ بندیاں ہم کر لیتے ہیں بیٹھ کے، کون کس درجے پہ ہے، کس کا کتنا احترام کرنا ہے، ہم صحابہ کی بھی ایسے کر دیں۔ نہ بھائی، خوف خدا کرے، کوئی مہربانی کرے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہو سکتے تم میں وہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے مال خرچ کیا، جہاد کیا انہوں نے، اور وہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد مال خرچ کیا، جہاد کیا، برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ پہلے والے جو ہیں سابقون الاولون ہیں، مہاجر ہیں، ہجرت کی ہے انہوں نے، بڑی قربانی ہے، مشکل وقت میں یہ حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے، مال بھی دیا، جان بھی دینی پڑی تو گریز نہیں کیا، جان سے بھی گزر گئے۔ یہ بعد والوں سے فائق ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، ہم نے سمجھ لیا یہ بعد والے ہمارے بزرگوں سے بھی جو ہے نا وہ گئے گزرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے پڑھا ایک حضرت صاحب تھے، نیک آدمی ہوں گے، میں تو اپنے علاوہ ہر آدمی کو اپنے سے زیادہ نیک سمجھتا ہوں، پتہ نہیں کس کی کتنی نیکیاں ہوں گی۔ تو ان کے کوئی خلیفہ تھے،
وہ جب فوت ہوئے نا تو ان کے خلیفہ نے مضمون لکھا، اس نے کہا کہ یہ ہمارے فلاں حضرت کے خلیفہ ارشد تھے، اور بڑے ہمارے مطلب ملک کے ایک ممتاز جریدے کے اندر چھپا، جو ہمارے اہل حق کا جریدہ تھا، کہ وہ ہمارے حضرت جو تھے وہ فلاں حضرت اقدس کے خلیفہ ارشد تھے۔ سپرلیٹو ڈگری لگا دی، راشد سے بھی اگلا جمپ لگایا، اوپر چلے گئے۔ معاویہ کو راشد نہیں مانتے، اپنے حضرت صاحب کو ارشد بنا دیا۔ بھائی کوئی مہربانی کرے، کوئی مہربانی، اگر وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، انہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد اچھے کام نہیں کیے تو ہم نے کیے۔ نہ ہمارا ذہن پاک ہے، نہ ہماری آنکھیں پاک ہے، نہ ہماری زبان پاک ہے، نہ ہمارا دل پاک ہے، نہ ہمارے اعمال پاک ہے۔ صحابہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہم، اسی لیے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو اللہ نے فرمایا میں دونوں سے راضی ہو گیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پہلے والے بھی بعد والے بھی، سب سے میں نے حسن آخرت کا وعدہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر دیا، ہم مولوی معاف نہیں کر رہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جنت کے کسی دروازے پر کوئی مولوی ڈنڈا لے کر نہیں کھڑا ہوگا کہ میں تمہیں اندر نہیں جانے دوں گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ جس جنت کے دروازے پہ حضور معاویہ کا انتظار کر رہے ہوں گے، وہاں مولوی صاحب کیا کرے گا بھائی، پیر صاحب کیا کرے گا بھائی، یہ تو پتہ نہیں آپ کہیں لٹکا ہوا ہوگا، یہ تو خود کہیں لٹکا ہوا ہوگا، لٹکا ہوگا یا اٹکا ہوگا، کہیں تو ہوگا۔ ہم تو اللہ کی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخشے جائیں گے، ہمارے پلے کچھ نہیں، اور صحابہ کی محبت کی وجہ سے۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ وہ خلافت بھی اس کی پتہ نہیں کیسے تھی۔ اچھا ایک بات بتائیں، یہ ٹھیک ہے حضرت معاویہ حضرت علی کے درجے کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، نہ انہوں نے دعویٰ کیا، وہ تو حضرت حسن کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے ہاتھ باندھ کے، کہ آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، میں اس لیے ان کے احترام میں کھڑا ہوتا ہوں۔ جو ان نسبتوں کا احترام کرنے والا ہے تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، کچھ خوف خدا کرو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، حضرت علی خلیفہ راشد ہیں، خلافت کی جو تقسیم کی ہے نا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، میں آپ کو سناتا ہوں ابھی۔ میں نے پچھلے مفسرین کے صرف نام لیے ہیں، میں نے تفصیلات چھوڑ دی ہیں، وقت بہت ہو رہا ہے، لیکن میں قریب آ کے میں حضرت شاہ ولی اللہ، جہاں سے ہمارا سارا علماء دیوبند کا سلسلہ جڑتا ہے اور ہماری پھر سند اوپر جاتی ہے، میں سناؤں گا۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد ہے، ایمان ہے ہمارا، ان سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ یہ محبت نکل گئی دل سے تو اس دل کے اندر شیطان آ گیا ہے، اور اس محبت کو ہر صورت میں بچانا ہے، اس کو قائم رکھنا ہے۔ وہ خلیفہ راشد تھے، ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے آئے، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے تو حضرت حسن بھی ویسے ہی محبت کے لائق ہیں جیسے حضرت حسین محبت کے لائق ہیں، اور دونوں پھول ہیں، انہوں نے فرمایا میرے پھول ہیں، حضور سونگتے تھے ان کو، میرے پھول ہیں۔ تو یہ حضرت حسن جو ہیں، یہ جو خلیفہ بنے تھے تو یہ کیا تھے؟ یہ خلیفہ راشد تھے کہ نہیں؟ ان کے پاس رشد نہیں تھا؟ اولئک ھم الراشدون کے زمرے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ میں نے پہلے کہا کہ ابو بکر کی خلافت تو بہت اونچی اعلیٰ منہاج النبوہ ہے، وہاں تو حسن بھی نہیں پہنچ سکتے، وہاں تو علی بھی نہیں پہنچ سکتے، وہاں تو عمر نہیں پہنچے، عثمان نہیں پہنچے، ابو بکر نے تو پوری امت کو اکٹھا کیا اس وقت، اور تو کوئی سہارا نہیں تھا۔ تو خلیفہ راشد تھے نا،
اپنے باپ سے جو امانت ان کے حصے میں آئی وہ خلافت راشدہ و عادلہ تھی، وہ ان کے حصے میں آئی، تو انہوں نے وہی اٹھا کے حضرت معاویہ کے سپرد کر دی۔ انہوں نے حضرت معاویہ کے سپرد ملوکیت نہیں کی تھی۔ اچھا، یہ ملوکیت کے لفظ سے بھی نا آپ پریشان ہو جاتے ہیں، بدرتے ہیں ہمارے کہ ملوکیت ملوکیت ملوکیت۔ او بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ملک کہا، انبیاء کو ملک بنایا، وجعلکم ملوکا، ان کو بادشاہت دی۔ طریقہ حکمرانی ہے، وہ امیر ہے، وہ ملک ہے، وہ خلیفہ ہے، لیکن اس کے اس طرز حکومت سے اللہ کے دین کی حاکمیت قائم ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ آپ نے سمجھ لیا برطانیہ کی بادشاہت، سمجھ لیا آپ نے، یا ہم نے سعودی عرب کی بادشاہت سمجھ لی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو خلافت راشدہ منتقل کی ہے انہوں نے اور بیعت کی ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ خلیفہ راشد نہیں، خلیفہ عادل تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے، بڑے جید لوگوں نے یہ جملہ لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پچھلے تھے وہ صرف راشد تھے، وہ عادل نہیں تھے، اور یہ جو ہیں یہ راشد نہیں ہے، یہ عادل ہیں۔ یعنی آپ ہدایت اور عدل کو آپ الگ الگ کر رہے ہیں، یہ لازم و ملزوم ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ خلافت راشدہ آج بھی قائم ہو سکتی ہے۔ آپ مطالبہ نہیں کرتے ملک میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کیا جائے؟ اچھا، یہ وہی مولوی کر رہے ہوتے ہیں جو مولوی حضرت معاویہ کو خلیفہ راشد نہیں مانتے۔ اس ملک کے اندر خلافت راشدہ کا نظام قائم کیا جائے، او بھائی کون لے کے آئے گا؟ آپ خود خلافت راشدہ کے منہاج پر، اس کے معیار پر آپ پورے نہیں اترتے تو آپ لے کے آئیں گے؟ لیکن آ سکتا ہے وہی جو ان شرائط کو پوری کرے۔ آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، اس کو شرائط کو پورا کر لے، وہ اللہ اس کو دے دے گا۔ اچھا، اب سنیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت ان کے سپرد کی اور بیعت کی، حضرت حسین نے بھی بیعت کی، تو ایک کٹ کھنی بادشاہت، یہ جملہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، بس گوارا خلیفہ ہے۔ وہ ایک نے لکھا کہ کیا ہوا تم کو کہ 4 دن حضور کی صحبت میں آ کے بیٹھا، تم نے اس کو صحابی بنا دیا۔ حضرت معاویہ کے بارے میں، وہ خبیث مر گیا ہے، سارے ہمارے اہل حق کراچی کے اس سے ڈرتے تھے، پتہ نہیں وہ کیا توپ تھی، لیکن ہم تو نہیں ڈرے، ہم نے تو ٹھوک بجا کے اس کے منہ پہ باندھ دیا تھا توبرا پورا، یہ لے چل اپنا اگالدان اٹھا اور یہاں سے چل، گو اینڈ گون۔ اس نے یہ لکھا، حضور کی صحبت میں تو ایک لمحے کے لیے بھی کو آیا، یا رسول اللہ السلام علیکم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت دور سے آیا ہوں، دیہاتی ہوں، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ آ سکوں یا نہ آ سکوں، مجھے توبہ کرا دیں، مجھے ایمان عطا فرما دیں۔ اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کو نصیحت فرما دیں، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں آ سکوں یا نہ آ سکوں، یہ وعدہ کرتا ہوں جو نصیحت فرمائیں گے اس پر ساری زندگی عمل کروں گا، مرتے دم تک قائم رہوں گا۔ حضور نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لا اللہ پر اور اس پر قائم رہے، یہ وہی ہے وعمل الصالح، آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور نیک کام کرو، ثم استقم، اس پر قائم ہونا یہی تو نیک کام ہے، اور کیا ہے، اور کس میں قائم ہوں گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وعدہ کرتا ہوں بالکل قائم رہوں گا۔ وہ اسی وقت واپس پلٹا، جب وہ جا رہا تھا تو اس کی پشت کو دیکھ کے حضور نے فرمایا تم میں سے کسی نے جنتی دیکھنا ہے؟
یا رسول اللہ فرمائیں. صحابہ تو فوراً نہال ہوتے تھے کہ پتہ نہیں ہم میں سے کس کا نام فرمائیں گے. فرمایا وہ جا رہا ہے. سبحان اللہ. وہ جا رہا ہے. یہ ایک لمحے کے لیے آیا بھائی صاحب. ایمان قبول کیا, ایمان پر قائم رہا, ایمان پر فوت ہوا, اسی پر مرا. یہ صحابی ہے, یہ صحابی ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا لا تذهب الايام والليالي حتى يملك معاویہ. یہاں یملک یہ لفظ آیا ہے. وہاں ولیت امرا فاتق اللہ وعدی. کیا حال ہوگا جب تجھے حکومت دی جائے گی تو یاد رکھنا اس پر پھر قائم رہنا اور عدل کرنا اور اللہ سے ڈرنا. دو باتیں. عدل ہوتا ہی تب ہے جب اللہ سے ڈرتا ہے. حضرت معاویہ فرماتے ہیں میں ساری زندگی ڈرتا رہا, مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ میں آزمایا جاؤں گا, مجھے حکومت ملنی ہی ملنی ہے. حضور نے فرما دیا میں آزمایا جاؤں گا. تو وہ آزمائے گئے اور اس آزمائش میں پورے اترے. تقوی نہیں تھا, عدل نہیں تھا. آپ نے کہا جی عادل تھے, راشد نہیں تھے. اچھا جی آپ ارشد ہو گئے, وہ راشد بھی نہیں تھے. ہاں جی دوسری حدیث, یا لا تذهب الايام والليالي حتى يملك معاویہ. دن اور رات کی گردش ختم نہ ہوگی کہ معاویہ کی حکومت قائم ہو جائے گی, ملک بن جائے گا. ان کو تو یقین تھا. پھر ابا جان نے نصیحت فرمائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لا تقربوا امرأة معاویہ. وہاں عمارت آ گئی کہ میرے بعد معاویہ کی امارت کو, اس کی حکومت کو, اس کی خلافت کو ناپسند نہ کرنا, ورنہ انسانی کھوپڑیاں جو ہیں یہ تن سے جدا ہو کے ڈھیر لگ جائیں گے ان کے. تو نانا جان کی پیش گوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ابا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت, یہ سیدنا حسن نے پلے باندھی اور امت کو اکٹھا کر لیا. عام الجماعہ, اس سال کو امت کی وحدت کا سال قرار دیا گیا. امت مجتمع ہو گئی, اختلاف ختم ہو گئے. اور تاریخ کا کیا ہے, بڑے بڑے مطلب ایسے ایسے غربا مسکین ہیں, شکلیں دیکھو ان کی تو لگتا ہے کہ مطلب وہ مادرزاد ولی ہے, مادرزاد ولی ہے. لیکن حضرت معاویہ کے کہتے ہیں کہ معاویہ نے حضرت حسن کو قتل کرانے کے لیے نا ان کی بیوی کے ساتھ اس نے سازش کی اور لائن فٹ کی, اور اس کا نام تھا جادہ بنت اشعث. اس کو کہا کہ زہر دے دے. اچھا حضرت حسن سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو یہ زہر کس نے دیا؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتا. اس خبیث کو پتہ چل گیا ہے 1447 سال کے بعد, اس منافق کو, اس صحابہ کے دشمن کو, اس بچھو کو پتہ چل گیا ہے کہ معاویہ نے زہر دلوایا حضرت حسن کو بیوی کے ذریعے. حضرت حسن کو پتہ نہیں چلا. جب انہوں نے نام نہیں لیا تو آپ کیوں نام لے رہے ہیں؟ تو میں آپ پر کوئی الزام لگا دوں, مان لیں گے آپ؟ کیسے؟ تب جب تک کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی گواہ نہیں ہے, یوں بدنام کیا گیا. اللہ اکبر. تو حکومت قائم ہو گئی, تو انہوں نے بیعت کر لی اور خلافت راشدہ حضرت معاویہ کے سپرد کر دی. اب قرآن کی آیت سن لیں, یہ میرے تمہارے بارے میں نہیں, یہ بھی صحابہ کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہم ہیں، ہم مولوی ہیں، ہم پیر ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں. قرآن کن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ان کو زمین میں حکومت دیں، ان مکناہم فی الارض، تو یہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام اقاموا الصلاۃ، نظام صلاۃ کو قائم کر دیں گے، اس کے پورے اس کے نظام کے ساتھ اس کو نافذ کریں گے، اس کی برکات کے ساتھ اس کو نافذ کریں گے، اس کے تقاضوں کے ساتھ اس کو نافذ کریں گے. وآتوا الزکاۃ، نظام زکات کو قائم کریں گے. وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم کریں گے. ونہوا عن المنکر، برائی کو روکیں گے. حکومت جب ملتی ہے تو آرڈر ہوتا ہے نماز پڑھو، آرڈر ہے، آرڈر، طاقت کے ساتھ نماز پڑھو، زکات دو، نکالو. نہیں تو ابوبکر صدیق جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے. یہ کام اچھا ہے، اس کو کرو، نکلو جہاد کے لیے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم. یہ گناہ ہے، یہ کام نہیں کرنا. تم نے کیا تو سزا ملے گی. زنا کیا تو حد جاری ہوگی، چوری کی تو حد جاری ہوگی، شراب پی تو حد جاری ہوگی. محنتیں نہیں کریں گے تو ان چار کاموں کو، یہ ہیں وہ لوگ، اگر ہم ان کو زمین پر حکومت دیں تو یہ کام کریں گے. اور آخرت کا انجام تو بہت اچھا ہے انہی کے لیے. مجھے تاریخ کا مطالعہ کر کے بتا دیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تک کسی ایک بھی، بھئی خلفائے صحابہ ہیں نا، صحابہ خلفاء ہیں، کسی نے یہ چار کام موقوف کیے؟ ہم تو رات کو تقریر کر کے جائیں، صبح کی نماز ہماری قضا ہو جاتی ہے. یہ ابھی تک ہم نے عشاء نہیں پڑھی. صحابہ نے تو کبھی نماز کو موقوف نہیں کیا. میں ایک جگہ گیا، وہاں انہوں نے 2 گھنٹے نعت خوانی کی، اس کے بعد حضرت بیان فرمائے. میں نے دیکھا اثر کی اذانیں ہو رہی. میں نے کہا بھائی صاحب اذان ہو گئی، سارے کام موقوف ہو گئے، دین کا حکم یہی ہے. ایک نہیں کئی اذانیں ہو گئی ہیں، بس جو کچھ سن لیا آپ نے اسی پہ ہی گزارا کرے. جن کا وضو ہے صفے باندھ لیں، جن کا وضو نہیں ہے وضو بنا لیں. السلام علیکم، نماز کی تیاری کریں. بند کر دیں کاروبار، نماز کی طرف آئیں. قرآن تو یہی کہتا ہے نا. تو صحابہ نے کوئی بھی فرض جو ہے موقوف نہیں کیا. حضرت معاویہ نے، آپ اندازہ کریں، 20 سال گورنری کے ہیں، 20 سال خلافت کے ہیں، 40 سال حکومت کی ہے. ایسے کی ہے کہ ایک شکست نہیں اس کی زندگی میں، سبحان اللہ، ایک شکست نہیں. اور 65 لاکھ مربع زمین پر اللہ کی حکومت کو قائم کیا ہے. اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر، اس وقت کا امریکہ تھا، سب سے بڑا طاغوت تھا اس وقت. جیسے آج امریکہ طاغوت ہے، یہ طاغوت اکبر ہے، وہ تب کا طاغوت اکبر تھا. ادھر فارس تھا، ادھر روم تھا. یہ پرشین امپائر اور رومن امپائر دونوں جو ہیں دنیا کے غریب لوگوں پر ظلم کرتے تھے، حکومتوں پر قبضے کرتے تھے، اپنے ٹاؤن مسلط کرتے تھے. حکمرانی اٹھا کے لے جاتے تھے، جیسے یہ وینزویلا کا لے گیا، وہ بھی یہی کچھ کرتے تھے. لیکن اس کو ٹکر دی تو معاویہ نے 1200 جہاز کا بحری بیڑا تھا جی، طبیعت صاف کر دی، سپر پاور صاحب فارغ ہو گئے. اور اس جہاد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اس میں شریک ہو
مغفرت یافتہ ہے۔ سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حدیث روایت بخاری شریف میں موجود ہے، اور دو حصے ہیں۔ ایک خواب پہلے یہ دیکھا تو فرمایا، آپ مسکرا رہے تھے، بیدار ہوئے تھے، ام حرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا دیکھا، آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے دیکھا میری امت کا ایک لشکر جو ہے بحری جہاد کر رہا ہے، مغفرت یافتہ۔ یا رسول اللہ میں اس میں ہوں گی؟ کمال، یہ صحابی ہے، اس جہاد میں بھی ہوں گی؟ ہاں تو ہوگی۔ بڑی خوش ہو گئی، پھر سو گئے۔ اب حدیث کا دوسرا حصہ، پھر اٹھے، پھر مسکرا رہے تھے، یا رسول اللہ کیا دیکھا؟ فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، یغزون مدینہ قیصر مغفور لہ، وہ بھی مغفرت یافتہ۔ یا رسول اللہ میں اس میں بھی ہوں؟ فرمایا نہیں اس میں تو نہیں ہے۔ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں میں کیوں نہیں ہوں۔ تو وہ پہلے جہاد کے اندر وہ گھوڑے سے گری، رکاب میں پاؤں ان کا پھنسا اور وہ گر گئی اور اسی میں شہید ہو گئی، اس لیے دوسرے میں نہیں تھی۔ اب دوسرے میں جو تھے وہ میں نہیں کہتا کون تھے، وہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حاشیہ پڑھ لیں بخاری، ان کا حاشیہ پڑھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کون ہے۔ ملا علی قاری کو پڑھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے وہ کون ہے، اور اس میں حضرت حسین بھی شریک ہے۔ دوسرے غزوہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی شریک، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ 90 سال کی عمر میں وہ شریک ہے کہ اس غزوے کی اہمیت ہے، حضور نے فرمایا جنت، اسی میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اب ان کی قبر مبارک پر جو لوح مزار ہے جو لکھی ہوئی ہے، اس پر جو عربی عبارت ہے وہ البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہے، وہ کو پڑھ لے جا کے، ویسے نیٹ پر بھی موجود ہے، اس عبارت کو پڑھ لیں، آپ کو تاریخ سمجھ میں آ جائے گی۔ چلو شارٹ کٹ کرتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتے، خود کچھ محنت کریں، آپ تو نیٹ کا دور ہے۔ تو بات بھائی سمیٹتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو حضرت معاویہ بھی اسی طریقے پر خلیفہ بنے جس طریقے پر پہلے خلفائے راشدین جو ہیں وہ خلیفہ بنے تھے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے کوئی طریقہ۔ اور وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو، اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، 10 خصوصیات لکھی ہیں، مسلمان ہو، عاقل ہو، مجنون بیوقوف نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، مرد ہو، عورت نہ ہو، حر یعنی آزاد ہو، غلام نہ ہو، متکلم سمیع اور بصیر ہو، گنگا بہرا اور اندھا نہ ہو، شجاع یعنی بہادر ہوشیار ہو، صاحب رائے ہو، صاحب الرائے ہو، بزدل آرام طلب اور نا تجربہ کار نہ ہو، عادل اور صاحب مروت ہو یعنی کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنے والا، صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنے والا، نیز درست مزاج نہ ہو، آزاد طبع اور بے پرواہ نہ ہو، مجتہد ہو، اور بقول حضرت شاہ ولی فرماتے ہیں صحابہ کے زمانے میں مجتہد ہونے کے لیے صرف علم قرآن اور حفظ حدیث کافی تھا، ازالۃ الشباب میں فرماتے ہیں، اور باپ کی طرف سے قریشی ہو، نسب اس کا، جس میں یہ شرطیں پائی جائیں وہ خلافت کا مستحق ہوتا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں الحاصل جب یہ شرطیں کسی شخص میں پائی جائیں تو وہ مستحق کے خلافت سمجھا جائے گا، اور اگر اس کو اہل حل و عقد خلیفہ بنائیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں تو وہ خلیفہ راشد ہوگا۔ ازالۃ الشفا صفحہ 23 جلد 1۔ شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں بھائی صاحب ان کو کچھ کہنا ہے تو کہہ لیں، ہمت کریں آگے بڑھیں۔ میں نے اس دور کے کسی آدمی کا نام نہیں لیا، کتاب بھی موجود ہے، سارے پڑھتے ہیں، لیکن ہاتھ رکھ کے ہاتھ رکھ دو۔ ہمارے حضرت جو ہیں وہ ایک سے میں نے کہا، اس نے کہا کہ شاہ ولی اللہ کا تفرد ہے۔ میں نے کہا بھی آپ کا بھی تو تفرد ہے، تو شاہ ولی اللہ آپ سے تو بہتر ہے،
اگر میں نے تفرد کو ہی قبول کرنا ہے تو میں شاہ ولی اللہ کے تفرد کو قبول کرتا ہوں. آپ بھائی صاحب میرے ہم اثر ہیں، پتہ نہیں آپ کیا بلا ہے، میری سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن شاہ ولی اللہ مجھے سمجھ میں آتا ہے. تو بھائی صاحب انہوں نے کیا دیا کہ اہل حل و عقد اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، یہ شرطیں اس میں پائی جائیں تو خلیفہ راشد ہوگا. تو وہ اموی بھی تھے، قرشی بھی تھے، اوپر جا کے شجرہ ایک ہی ہو جاتا ہے، 5ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتے ہیں. اچھا یہ سارے مل جاتے ہیں، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی. علی تو سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ قریب ہے. حسن بھی، حسین بھی، معاویہ بھی، سارے مل جاتے ہیں اوپر جا کے. کوئی 4تھی پشت میں، کوئی 3ری میں، کوئی 5ویں میں، کوئی 7ویں میں مل رہے ہیں سارے. وہ مل رہے ہیں، ہم نکال رہے ہیں. تو خلیفہ راشد ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ اس میں استحقاق خلافت کی مذکورہ تمام شرطیں پائی جائیں، اور دوسری یہ کہ اہل حل و عقد اس کو خلیفہ بنائیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرے. حضرت معاویہ کے ہاتھ پر پتہ ہے آپ کو کتنے صحابہ نے بیعت کی ہے جی؟ 55,000 صحابہ. اچھا یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، 55,000 صحابہ، بدری بھی ہیں اس میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سیدنا عقیل بن ابی طالب، سب کہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ یہ صفین کے بارکے میں وہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے. اچھا ان کے ایک بیٹے کا نام وہ تھا، اور وہ کنیت بھی وہی کرتے تھے. ان کے ایک بیٹے کا نام وہ تھا. He is who is he? I don't know. خود تلاش کریں. تو وہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے. اب اس کو باطل کہو گے؟ اچھا وہ ایک دن آئے، انہوں نے مذاق کیا بھائی کے ساتھ. بھائی سے مذاق کرتے ہیں. اب مولوی سمجھے گا یہ ہمارا بھی مقام ہے کہ ہم بھی حضرت علی کے ساتھ مذاق شروع کر دیں. استغفر اللہ. ایمان سے جاؤ گے بھائی، سیدھے جہنم میں بالکل کلیئر روٹ ہو جائے گا. وہ کہنے لگے کہ خلیفہ بنا پھرتا ہے بڑا، پیسے نکال. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مذاق کیا آگے. تو انہوں نے کہا وہ میرے ساتھ. وہ بازار میں لے کے نکلے رات کو. انہوں نے کہا یہ دکانوں کے تالے لگے ہوئے توڑ لو، جس کا جو مال لے جاؤ اٹھا لو. اس نے کہا استغفر اللہ. میں چور نے کہا تم مجھے کیا سمجھ کے مجھ سے تم مانگ رہے ہو مال؟ میرے پاس مال ہے، جانتے نہیں ہو میں تو فقیر آدمی ہوں. فخر تمہیں مجھے وراثت میں ملا، تجھے بھی وراثت میں فخر ملا، مجھے بھی ملا. تو مجھ سے مال مانگ رہا ہے تو پھر توڑ لے دکانوں کا، لوگوں کا مال اٹھا کے لے جا. میں تو اس کا محافظ ہوں لوگوں کے مال کا. تو بھائی وہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا نہیں ان کی رائے درست ہے، تو حق کو باطل کے مار کے مت بناؤ. قتلانا و قتلاہم فی الجنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہمارے ہاتھوں سے قتل ہوئے، جو ان کے ہاتھوں سے ہمارے قتل ہوئے، دونوں جنتی ہو. حضرت علی نے دونوں کے جنازے پڑھا دیے. علی نے دونوں کے لیے دعائیں مغفرت کر دی. تو ابھی تک لڑ رہا بیٹھا. علی نے صلح بھی کر لی. سیدنا علی نے بھی صلح کر لی، اور سیدنا حسن اور حسین نے بھی صلح کر لی. یہ معاویہ ہی تھا. آج وہ یہ امیر نہ کہا کریں، اس کے اندر بڑی شرارت ہے. اس کے اندر سے وہ نکالتے ہیں کہ حضرت علی کے مقابلے میں امارت انہوں نے کھڑی کی. ایسا نہیں ہے. انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا خلافت کا، نہ دعویٰ کیا نہ بغاوت کی. انہوں نے قصاص عثمان کا مطالبہ کیا بس. اللہ اکبر. بس یہ آخری بات سناتا ہوں پھر بات کو ختم کریں. اللہ اکبر. فرمایا کہ ایک تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملہ فرمایا
या उस्मान इन अल्लाह असा अन यल्बिसका कमीसन फ़इन अरादकल मुनाफ़िक़ून अला ख़लइही फला तख़लअहू हत्ता तल्क़ानी। ऐ उस्मान, करीब अल्लाह तुम्हें कमीज पहनाएगा और मुनाफिकीन उसको उतारना चाहेंगे, तुम उसे हरगिज न उतारना यहाँ तक कि मुझसे आप मिलो। अल्लाहु अकबर। तो हज़रत उस्मान ने ये कमीज खिलाफत की है, सब ने यही लिखा, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा ये इसकी तशरीह, सब ने यही लिखा इस कमीज से मुराद खिलाफत है कि ये एक जिम्मेदारी है, इसको मत उतारना, जान चली जाए मुझसे आके मिल लोगे आखिरत में, लेकिन इस कमीज को ना उतारना। अगर हजरत उस्मान इस्तीफा दे देते, हुकूमत छोड़ देते, इससे ज्यादा कत्ल व गारतगरी होती। और दूसरा यह है कि जो कुछ उन पर इल्जामात लगाए गए वो सारे के सारे गोया के उन्होंने तस्लीम कर लिए, सारे तस्लीम कर लिए, जो झूठ उन पर बांधे गए, इफ्तरा बांधा गया। तो उन्होंने कहा कि ना तो मैं लड़ूंगा, ना मैं किसी को कत्ल करूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं किसी का खून नहीं करूंगा मदीनतुर रसूल में, ये हरम है। तो यहाँ कमीज से मुराद खिलाफत है। अब फरमाएं, अल्लाह अकबर। एक दिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया को खिलाफत की बशारत देते हुए फरमाया। उस दिन हज़रत तशरीफ लाए तो घर में उम्मे हबीबा रमला उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी मौजूद थी। हुज़ूर ने फरमाया, कैफ़ बिका लौ क़म्मसकल्लाहु क़मीसन, यानी अल खिलाफा, तेरा क्या हाल होगा मुआविया अगर अल्लाह ताला तुझे पहना दे, कमीज पहना दे। आप इससे खिलाफत मुराद ले रहे थे। इस पर हज़रत मुआविया की बहन उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह व इन्नल्लाह मुक़म्मिसन अख़ी क़मीसन, या रसूलल्लाह क्या अल्लाह ताला मेरे भाई को ये कमीज पहनाने वाला है? फौरन उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल कर दिया कि आप फरमा रहे हैं कि तुझे कमीज पहनाई जाएगी, तेरा क्या हाल होगा? अल्लाहु अकबर। तो उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ किया, मेरे भाई को या रसूलल्लाह कमीज पहनाएगा? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में फरमाया, नाम वलाकिन फी हुनातुम व हुनात, हाँ लेकिन इसमें फसादात और फसादात होंगे। इसको भी हज़रत शाह वलीउल्लाह ने नकल किया है इजाज़त व शिफा में। तो एक रिवायत में इससे आगे ये भी है कि उम्मुल मोमिनीन ने सुनकर बारगाह नबी में अर्ज़ की गया, रसूलल्लाह फिर इसके लिए दुआ फरमा दे, वो कमीज इसने पहननी है, उसमें आजमाइश है, फसाद है, तो फिर आप दुआ फरमा दें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हदिही बिल हुदा वजन्निबहु रिदा वग़फिर लहू फिल आखिरति वल ऊला। या अल्लाह मुआविया को हिदायत के रास्ते पर चला और इसको इन फसादात के मुज़िर असरात से बचा और दुनिया व आखिरत में इसकी मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह। और इस पीर से ने दुआ की थी, असा तो बख्शा है, असा कहीं पकड़े नहीं से आंदे, हज़रत साहब दुआ कर दी थी सही, ये नबी की दुआ। नबी खुद मुअस्सर है, उसकी दुआएं मुअस्सर हैं। नबी किसी से मुतासर नहीं होता, नबी मुअस्सर है। अल्लाहु अकबर। फतह मक्का होने से पहले मुसलमान हुए, फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए हैं और ज़माना कुफ्र में भी हुजूर के खिलाफ किसी जंग में शरीक नहीं हुए। बाप तो शरीक हुआ, हज़रत अबू सुफियान, वो मुसलमान हो गए। हज़रत मुआविया किसी जंग में शरीक नहीं हुए हुजूर के मुकाबले में। और ख़ुद फरमाते हैं कि सुलह हुदैबिया के मौके पे मैं ईमान ले आया था, और फिर अगले साल जब उम्रतुल क़ज़ा 7 हिजरी में 6 मई सुलह हुदैबिया का वाक़या हुआ, 7 हिजरी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहदे के तहत अगले साल उम्रा करने आए। ये मक्का भी फतह नहीं हुआ।
تو حضور نے آواز دے کر بلوایا، معاویہ کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ تو حضور ظاہر کرنا چاہتے تھے مسلمان ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے بال کاٹو بھائی۔ تو حضور کا حلق جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، عمرے کے لیے آپ کے بال کاٹے، وہ سنبھال کے رکھے، ناخن کاٹے سنبھال کے رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے سب کو دکھا دیا۔ تو مطلب ہے کہیں نئی کو لوں حجامت نہیں کرویندا جو اے بےمان آدمی ہے، ایسے سود خور ہے، ایسے ہی بکری کے اندر حق ماری کھڑے سے، ایسے ہی کوڑا ایسے ہی میں کو نہیں حجامت بڑھویندا، اے نماز نہیں پڑھتا۔ ساڑھے حضرت صاحب جڑے نا جن کو حجامت نہیں بڑھویندے جو یہ فاسق ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ یہ حضور اس سے حجامت بنوا رہے ہیں، ابھی اس کے اسلام کا اعلان بھی نہیں ہوا۔ کافر کو بلا کے کہا، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، سارے موجود تھے بھائی۔ عثمان تو خیر گئے ہوئے تھے، وہ تو پھر آ گئے بعد میں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت معاویہ کو کیوں بلایا؟ کیا کہ میرے بال کاٹو۔ بتا دیا سب کو کہ یہ مسلمان اندر سے، یہ حضرت معاویہ کا ایمان اور حضرت عباس کا ایمان، ان کی مشابہت ہے دونوں کی۔ حضور کے چچا ہیں، بدر میں قید ہوئے تھے، اور حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ ان سے فدیہ لینے کی بجائے نا ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے رشتہ دار کو قتل کر دے۔ مہربانی کرو یا عمر، اتنی سخت بات آپ فرما رہے ہیں، کوئی بچے گا ہی نہیں۔ اب حضرت عباس کو بھی تو قتل کرنا پڑتا۔ میں کہا اتنی سخت بات کیوں کہی آپ نے؟ تو فرمایا کہ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ کفار پر ہماری ہیبت اور ہمارا رعب اور دبدبہ قائم ہو جائے گا کہ انہوں نے تو اپنوں کو نہیں چھوڑا تو ہمیں کیسے چھوڑیں گے۔ اور دوسری بات کہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا کہ ہم نے اللہ کے دین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے رشتہ داروں کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بھائی ان حکموں پر عمل کیا تو صحابہ نے کیا، انہی سے مطالبہ ہو رہا تھا، انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی بات عمر کی بھی پھینکنے والی نہیں ہے، بات بڑی اونچی کی ہے اس نے، لیکن میری تقدیر میں یہی لکھا ہے فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ حضور نے بھی یہی مشورہ دیا، ابو بکر نے بھی یہی مشورہ دیا، باقی نے بھی۔ تو اگر میری تقدیر میں یہ نہ لکھا ہوتا تو بات یہی ہونی تھی۔ تو حضرت عباس فتح مکہ پر اسلام انہوں نے بھی ظاہر کیا، دل کے اندر اسلام کی روشنی ان کے آ چکی تھی، دل روشن ہو چکا تھا۔ اعلان فتح مکہ پہ کیا۔ احوال وہ آج آپ حکومت سے ڈرتے ہیں، اداروں سے ڈرتے ہیں، کتنے آپ ڈرتے ہیں۔ وہ کفار کا تسلط تھا، وہ ان کے والدین جو کافر تھے، اللہ کے بندو، صحابہ کے والدین کافر تھے، تو وہ خاموشی اختیار کی، دل میں اسلام قبول کر لیا کہ جب موقع ملے گا تو اس کو ظاہر کریں گے۔ تو مکہ فتح ہونے کے دن پھر بہت لوگوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا، بہت لوگوں نے۔ تو حضرت عباس نے بھی اسی دن اعلان کیا۔ پھر اور تماشا یہ ہوا کہ حضرت ابو سفیان کو گرفتار بھی حضرت عباس نے کیا، حضرت معاویہ کے والد کو پکڑ لیا، ان کو نکلے شہر کے لیے پکڑ لیا اور حضور کی خدمت میں لے آئے۔ ندیم تھے، دوست تھے پرانے، وہ بھی سردار تھا، کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ سردار تھا اپنی قوم کا۔ ابو سفیان پکڑ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا ابو سفیان اسلام قبول کر، دعوت دی۔ اس نے کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں، ساری باتیں آپ کی اچھی ہیں، آپ کے کام بھی اچھے ہیں، لیکن یہ جو لا الہ الا اللہ نا، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ حضور نے پھر دعوت دی، اس نے پھر یہی کہا، حضور نے تیسری مرتبہ دعوت دی، اس نے پھر بھی یہی کہا۔ چوتھی مرتبہ پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا اچھا یہ بتا، رات جب تو اور تیری اہلیہ ہند دونوں بستر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو تو نے اس سے کیا پوچھا تھا اور اس نے تجھے کیا جواب دیا تھا؟ یہ مقام نبوت ہے۔
اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا خدا کی قسم اس وقت تو سوائے خدا کے تیسرا کوئی نہیں تھا, ہم دو تھے. یہ مکالمت آپ کو اللہ ہی بتا سکتا ہے, میں اسلام قبول کرتا ہوں, آپ نبی. سبحان اللہ. تو پوچھا یہ تھا کہ ہند یہ آ گئے ہیں, انہوں نے کعبے پہ قبضہ کر لیا, ہمیں نکال دیا, یہ کوئی نفل پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی بہت لگے ہوئے ہیں اپنی اپنی مصروفیات میں, یہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں آ گئے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی کمال ہے, اس کی کوئی طاقت اور قوت ہے, یا خدا نے ان کی مدد کی ہے؟ تو سیدہ ہند نے جواباً یہ فرمایا تھا, ابو سفیان محمد کے ساتھ خدا ہے, سبحان اللہ. خدا نے اس کو یہ طاقت دی ہے تو وہ آیا. اور پھر جب اسلام قبول ہوا, حضرت معاویہ نے قبول کی, اعلان کر دیا, قبول تو پہلے ہی تھا, پھر ان کی والدہ نے سیدہ ہند نے قبول کیا. اور یہ خاندان ہی بڑا عجیب ہے اللہ کے بندو. تو اب دیکھیں ہمارے تو پیر صاحب جو ہیں وہ تو سامنے بٹھا کے بیعتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر پھینک دیتے تھے, اس کو پکڑ لیں, سب پردے میں ہوتے تھے. حضور کی تو ساس بھی تھی, وہ ام حبیبہ پہلے ہی ان کے گھر میں آئی ہوئی تھی. سب سے زیادہ حق مار ان کا ہے. تقریباً کو میرا خیال 5-6 کروڑ روپیہ بنتا ہے, 6 کروڑ کے قریب آج کے دور میں. 400 دینار سونا تھا. خیر, تو وہ پانی میں پیالے میں ہاتھ ڈلوائے اور پھر حضور نے کلمات کہلوائے. اس میں توحید نبوت سب کچھ آتا رہا. تو فرمایا کہ یہ بھی وعدہ کرو کہ میں زنا نہیں کروں گی. انہوں نے ہاتھ باہر نکال لیا. رسول اللہ, کوئی شریف عورت جو ہے وہ یہ کام کر سکتی ہے؟ کوئی شریف عورت کہ نہیں کر سکتی, لیکن یہ وعدہ ضروری ہے, یہ عہد ضروری ہے. شیطان تو ہر وقت حملہ آور ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کس سے وعدہ لیا جا رہا ہے, وہ صحابیہ ہے, اس سے عہد لیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد قبول اسلام کے بعد اس نے جملہ کہا, یہیں پہ ختم کرتا ہوں. حضرت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے, بڑے وعظ میں آ کے وہ پورا مکالمہ جو ہے عربی کا اس کو بیان کرتے تھے کہ یا رسول اللہ, جب میں کافرہ تھی تو میرے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ دنیا کی ہر تکلیف آپ کو پہنچے. میرے دل کے اندر ایک ابال تھا کہ ہر تکلیف آپ کو پہنچے. اور آپ نے ہمارے گبرو جوان قتل کیے غزوات میں, ہمارے بڑے جوان تھے. حضور سنتے رہے. حضور نے فرمایا تم نے بھی ہمارے گبرو جوان قتل کیے. حضور کو احد نہیں بھولا. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, ہمارے بھی گبرو جوان قتل ہوئے, میرے چچا قتل ہوئے, ہمارے کتنے صحابہ تم نے قتل کیے, تو ہم بھی دکھی ہیں, ہمارے دل بھی زخمی ہیں. کہا کہ آج اسلام قبول کر لیا تو آج خواہش اب یہ ہے کہ دنیا کی ہر راحت اور ہر خوشی اللہ آپ کو دے دے. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میری بھی تمہارے لیے یہی دعا ہے. نبی نے جس خاندان کے لیے یہ دعا کر دی ہے نا, اس خاندان کو پھر کوئی پچھاڑ نہیں سکا, اس کو کوئی شکست نہیں دے سکا, اس کے راستے میں کوئی ٹھہر نہیں سکا. آخری واقعہ سناتا ہوں. صفین اور جمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ, تشریف فرما تھے. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے یہ حدیث سنی تھی, یہ واقعہ کہ حضرت معاویہ بیٹھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو ایک پہلوان آیا اور اس نے آ کے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھ سے کشتی کر لو. یہ بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اظہارۃ الخفا کے 4 باب میں جو مناقب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پر مشتمل ہے, اس میں نقل کیا ہے اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ. تو حضور نے فرمایا معاویہ ذرا اس سے کشتی کر لو. مجھ سے کب لڑے گا, میرے ایک ادنا غلام کو تو گرا لے تو بڑی بات ہے, مجھے کون گرائے گا. انہوں نے کہا آ جاؤ. تو حضرت معاویہ اٹھے اور پلک جھپکنے میں ہی اس کو انہوں نے چت کر دیا. وہ پڑا ہوا تھا, وہ اس کے تصور میں نہیں تھا کہ میں اس آدمی نے میرے ساتھ کیا ہے, تصور میں نہیں اس کے آ رہا تھا.
تو جب وہ پہلوان گر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا معاویہ آج کے بعد تجھے کبھی شکست نہیں ہوگی. تو حضرت علی اس پر بڑے پریشان ہوئے، فرمایا وہ ظالم مجھے پہلے بتا دیتا، خدا کی قسم میں کبھی معاویہ سے نہ لڑتا. حضور نے فرما دیا اس کو شکست نہیں ہونی تو میں کیسے اس کو پچھاڑ سکتا تھا. تو وہ بحر و بر پہ چھایا ہے. پھر اگر وہ راشد نہیں تھا نا تو پھر مطلب یہ سارے فارغ ہیں. ہاں یہ جتنے پھر رہے ہیں نا جی آگے پیچھے یہ جھالریں اٹھا کے خلفاء کے غور بیابانی کے اندر، جھرمٹ کے اندر بندگان درہم و دنانیر، کلاب الدنیا، کلاب الدنیا، یہ جتنے پھر رہے ہیں، صحابہ کے مقابلے میں تمہاری اوقات اور حیثیت ہی کیا ہے؟ تم ان کے فیصلوں کو تنقید کی سان پر چڑھاتے ہو، ان سے حدیثیں بھی لیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بغیر تو ان سے حدیث کی روایت بھی لے لیتے ہو، ان سے سیرت کے واقعات بھی لے لیتے ہو، اس کے لکھے ہوئے قرآن کو بھی قبول کر لیتے ہو، اس کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے. 55,000 صحابہ اس کے پیچھے، جو مطالبہ اٹھایا تھا اس کو پورا کیا انہوں نے، قصاص عثمان لیا انہوں نے. جو انہوں نے آدمی جو ہے وہ ڈپیوٹ کر دیا کہ یہ خبیث جو ہے یہ اس نے حضرت عثمان کے قتل میں تھا، اس کو نہیں چھوڑنا، یہ میں اس کو تو نے مارنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے، ہم نے قصاص لینا ہے. وہ ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ایک قاتل پر، تو اس کے پیچھے تلوار لے کے جب نکلے تو اس نے دوڑ لگا دی. وہ نکل کے ریگستان میں سرائے کی جاتا ٹبے توڑ دیتا انہیں، اس نے وہیں اس کو گرایا اور صحرا کے اندر اس کا سر قلم کیا. اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا میں، امیر المومنین کا حکم ہے. خبیث تو نے امیر المومنین کو، دوہرے داماد رسول کو قتل کیا. تو حضرت معاویہ وارث تھے حضرت عثمان کے، مطالبہ کیا. حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ کوئی حالات نہیں ہیں، ان کو بھی گھیرا دیا ہوا تھا، حضرت حسن کو گھیرا دیا ہوا تھا، مسلح چھین لیا جب انہوں نے صلح کی حضرت معاویہ سے رضی اللہ عنہ، ان کی بیعت کی جا کے ان کا مسلح کھینچ لیا. اور خبیثوں نے بکواس کی یا مذل المومنین، ایمان والوں کو ذلیل کرنے والے، تجھے بھی ہم ملا دیں گے عثمان سے، تیرے باپ کے ساتھ ملا دیں گے تجھے. حضرت علی کو شہید کیا. چند آدمی جنازہ پڑھنے والے تھے، حضرت حسن نے جنازہ پڑھایا، ان کی تدفین کی. یہ خبیثوں نے، ان کوفی بدماشوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ظلم کیا. تو معاویہ خلیفہ راشد ہے، اگر ان میں رشد نہیں ہے نا تو پھر کسی میں بھی نہیں ہے. ہم کسی کو نہیں مانتے بعد والے کو. پھر پہلے تو ہمارے وہ ایمان کے بڑے اعلیٰ درجے پہ ہیں، ان کی محبت. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب انہوں نے ایک بات لکھی ہے. اللہ اکبر. وہ تو اللہ اکبر، وہ حضرت عثمان تک ہی کھڑے ہیں خلافت راشدہ میں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تو حکومت کرنے ہی نہیں دی خبیثوں نے، منافقین نے، خارجیوں نے، ناسبیوں نے. ان خبیثوں نے حضرت علی کو تو حکومت کرنے ہی نہیں دی. جہاد موقوف ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا باقی، ان کو معذور کر کے رکھ دیا انہوں نے. یہ تو حضرت معاویہ کا دور آیا نا، پھر ایک ایک کو انہوں نے سیدھا کیا، ایک ایک کو، کوئی نہیں ٹھہرا پھر ان کے سامنے. تو اس لیے صحابہ کی محبت سے اپنے دلوں کو منور کیجئے اور اس آیت کو سن لیں تو پھر ہم گفتگو ختم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا انک رؤوف رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمیں معاف کر دے، ہمارے بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے گزرے۔ سبقت لے گئے ایمان، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے گھٹن، غل، کوئی نفرت یہ نہ پیدا ہونے دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو صحابہ اول المومنین ہیں، مومنین کاملین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے اللہ نے ان کو چنا، حضور خود فرماتے ہیں۔ تو ان میں سے ہر آدمی ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ درجات اپنے اپنے ہیں۔ ظاہر بات ہے جو وحشی بن حرب کا درجہ ہے، ابو بکر تو کہاں کھڑے ہیں، وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا، وہ عمر تک نہیں پہنچ سکتا، عثمان تک نہیں پہنچ سکتا، علی تک نہیں پہنچ سکتا، حسن و حسین تک، معاویہ تک، کسی تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن ایک کمال یہ ہے کہ مسیلمۃ الکذاب کو دونوں نے مل کے قتل کیا ہے۔ البدایہ والنہایہ میں روایت موجود ہے، حضرت معاویہ نے اور وحشی بن حرب دونوں نے مل کے مسیلمۃ الکذاب کو قتل کیا۔ غالباً حضرت معاویہ نے گرایا گھوڑے سے اور وحشی نے اس کا سر قلم کیا، اور وہ کہتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاتھوں سے شہید ہوئے اور جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچ کے سید و شہداء بن گئے، میں ان کے ہاتھوں سے مر جاتا تو جہنم کے آخری طبقات میں پڑا ہوتا۔ تو آج جتنا نقصان میں نے زمانہ کفر میں اسلام کا کیا، آج میں نے اسلام قبول کر کے اسلام کا اتنا ہی نفع کیا، میں نے کفر کا بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ قیامت کے دن سید الشہداء کے ساتھ میں کھڑا ہوں، وہاں ہم جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔